السلام علیکم تمام ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہانیاں سناتے ہیں اور نت نئی کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو اس ہی طرح کی ایک بہت ہی پیاری کہانی سنائیں گے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نت نئی کہانیاں ملتی رہیں اور آپ لطف اندوز ہوتے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی پہ۔ آج کی کہانی ہے ہماری جانوروں پہ۔ ایک میاں کرم دین بزرگ آدمی تھے اور طویل عرصے سے چودھری نواز کے استبل میں ملازم تھے، جہاں جانوروں کی رکھوالی، ان کے کھانے پینے اور صفائی ستھرائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ چودھری صاحب بہت رحم دل انسان تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جانوروں سے بھی بہت محبت کرتے تھے اور ان کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جانور بھی ان کی بات سمجھتے تھے۔ ایک دن کرم دین نے آ کر چودھری صاحب کو بتایا کہ ان کی پسندیدہ گائے بھوری چارہ نہیں کھا رہی ہے۔ چودھری صاحب تڑپ کر اٹھے اور حکم دیا کہ جا کر حکیم صاحب کو لے آئے۔ وہ خود بڑی دیر تک بوری کو پچکارتے رہے مگر اس نے چارے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس دوران حکیم صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے بوری کا مکمل معائنہ کیا اور بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، نہ جانے کیا وجہ ہے۔ حکیم صاحب نے کرم دین سے سوال کیا، تم تو جانوروں کا بڑا خیال رکھتے ہو، آج کوئی اور تو جانوروں پر مقرر نہیں تھا؟ کرم دین نے کہا، جی ہاں حکیم صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج مجھے جانوروں کا چارہ لینے منڈی جانا تھا۔ میں نے دوسرے ملازم مراد سے جانوروں کا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ حکیم صاحب نے فوراً مراد کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم جانوروں کی دیکھ بھال کس طرح کرتے ہو؟ بوری چارہ نہیں کھا رہی ہے، تم نے بوری کے ساتھ کوئی مار پیٹ تو نہیں کی؟ مراد بے وقوفوں کی طرح منہ کھولے سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بوری کے چودھری صاحب کی غضبناک آنکھیں دیکھ کر اس کی سمجھ میں حکیم صاحب کا سوال آ گیا۔ اس نے گھگھیاتے ہوئے لہجے میں کہا، جناب، میں جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا کہ اچانک بوری نے مجھے ٹکر مار دی۔ میں بچتے بچتے بھی گر پڑا۔ میں نے فوراً چھڑی اٹھائی اور دو چار اس کی کمر پر جڑ دیں۔ چودھری صاحب نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے مراد کی گردن پکڑ لی۔ حکیم صاحب نے مشکل سے انہیں ٹھنڈا کیا اور مراد سے کہا، بیٹا، انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی عزت نفس کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ تم سے ناراض ہے، اس لیے چارہ نہیں کھا رہی،
مراد نے سادگی سے کہا، حکیم جی، بوری نے پہلے مجھے ٹکر ماری تھی۔ مراد کی بات پر سب ہنس پڑے۔ حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیوقوف انسان، جانور چونکہ بے زبان ہوتے ہیں تو وہ خوشی یا پیار میں ٹکر مارتے یا لپٹتے ہیں۔ بوری نے تمہیں ہلکی سی ٹکر ماری تھی، خود اگر یہ غصے میں ہوتی تو ایسی بھرپور ٹکر مارتی کہ تم اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب ہم لاکھ کوشش کر لیں وہ کچھ نہیں کھائے گی جب تک تم اسے نہیں مناؤ گے۔ مراد بے حد شرمندہ تھا۔ اس نے چودھری صاحب سے معذرت کی اور بوری کو پیار کرنے لگا۔ بوری نے اچانک گردن گھمائی، مراد اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ سب ہنس پڑے اور بوری نے چارہ کھانا شروع کر دیا۔